بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج امریکہ میں انتخاب ہو رہا ہے اور وہاں پر امریکہ کی عوام اپنے صدر کو منتخب کرے گی، اور اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک ڈیموکریٹس اور دوسری ریپبلکن۔ ڈیموکریٹس سے کملا ہیرس اور ریپبلکن سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین کانٹیکٹ دار مقابلہ ہے، کیونکہ جتنے سرویز ابھی تک آ رہے ہیں وہ 2-3% کا ہی فرق آ رہا ہے، اوپر نیچے ہے، یعنی کہ آخری ٹائم پر جا کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں ٹف مقابلہ ہے۔ جب تک جو بائیڈن اس ریس میں تھے تو اس وقت ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے نمبر پر جا رہے تھے اور امید تھی کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ بنیں گے امریکہ کے۔ لیکن جب پھر جولائی میں جا کر جو بائیڈن ہٹ گئے عہدے سے اور اس کی جگہ پھر کملا ہیرس کو ریپبلکن نے اس کا ڈیموکریٹس نے فائنل کیا ان کا نام صدارتی امیدوار کے لیے، تو اس کے بعد سے پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے مابین اب فرق بہت معمولی سا رہ گیا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو یہ دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے، اور اگر کملا ہیرس الیکشن جیت جاتی ہیں تو پھر امریکہ کی تاریخ میں پہلی خاتون پریزیڈنٹ ہوں گی۔ اب ناظرین، یہاں امریکہ میں پاکستان جو ان کی عوام ہے امریکہ کی، وہ ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیتی اپنے صدر کو، بلکہ وہ پارٹی کی طرف سے جو امیدوار نامزد کیے جاتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ نمائندے پھر جو ہیں وہ جو منتخب ہوتے ہیں انہیں الیکٹرز کہتے ہیں۔ وہ الیکٹرز پھر اپنی پارٹیوں کے امیدواروں کو، جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں، ان کو وہ ووٹ دیتے ہیں، اور ٹوٹل جو ان کے یعنی کہ آپ امریکہ کی عوام جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہے تو ان کے سامنے جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر صرف 2 نام ہوتے ہیں، ایک پریزیڈنٹ اور ایک وائس پریزیڈنٹ۔ اس کے اندر کوئی امیدوار XYZ کا نام نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کا سائن نہیں ہوتا۔ انہوں نے صرف ہاتھی کو نشان لگانا ہے یا پھر گدھے کو اس پہ جو انتخابی نشان ہے اس پر انہوں نے سائن اس پہ دستخط کرنا ہے یا اسٹیمپ لگانی ہے تاکہ ان کا انتخاب ہو سکے۔ اب جب ان کا وہ نمائندگان ان کے منتخب ہو جائیں گے تو پھر وہ الیکٹورل کالج جو ہے، جو ادارہ ہے، وہ پھر منتخب کرتا ہے پریزیڈنٹ کو۔ اب 538 کی تعداد ہے ٹوٹل، یعنی جس طریقے سے پاکستان میں قومی اسمبلی ہے اور پھر سینٹ ہے، 2 ایوان ہیں، اپر اور لوور ایوان، اسی طریقے سے یہ امریکہ میں بھی 2 ایوان ہیں۔ ایک ہے لوور ایوان جس میں 435 کی تعداد ہے نمائندگان کی، اور پھر ایک ان کا سینٹ آ جاتا ہے جہاں پر 100 جو ہیں ان کی تعداد ہے سینیٹرز کی۔ اور ابھی جو الیکشن آج ہو رہے ہیں امریکہ میں اس میں 435 نمائندگان کو لوور ایوان سے منتخب کیا جائے گا اور 34 جو ہیں وہ سینیٹرز ان کو منتخب کیا جائے گا۔ اب 538 میں سے جو جس نے صدر بننا ہے اس کے لیے 270 جو ہیں ووٹ وہ حاصل کرنے ضروری ہیں۔ 270 جو ووٹ لے گا وہ امریکہ کا صدر منتخب ہو جائے گا۔ اب 270 سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ 2016 میں جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے الیکٹورل کالج سے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ کیے تھے 304، اور پھر 2020 میں جب جو بائیڈن آئے تو انہوں نے الیکٹورل کالج سے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ 306 حاصل کیے تھے۔ اب 538 میں سے 270 ووٹ حاصل کرنے والا پریزیڈنٹ بن جائے گا، اور جس کے ووٹ جتنے زیادہ ہوں گے وہ، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر اوور آل اس کی پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یا کملا ہیرس کی پارٹی میں، ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بہت زیادہ ووٹ لے لے اور بہت کم لے لے ووٹ، تو زیادہ ووٹ لینے والا بھی ہار جاتا ہے الیکشن، پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اور کم ووٹ لینے والا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں الیکٹورل کالج نے جو ہے وہ ووٹ دینے ہیں، اور جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے الیکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے 17 دسمبر کو پھر جا کر ووٹ دینے ہیں۔ زیادہ تر تو اس طریقے سے ہوتا ہے مختلف ریاستوں میں، کیونکہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، 50 ریاستوں میں ہر ریاست سے، چاہے وہ چھوٹی ریاست ہے چاہے وہ بڑی ریاست ہے، ہر ریاست سے، ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹرز ہوتے ہیں سینٹ کے اندر، یعنی کہ 2 ووٹ لازمی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر ریاست کے اندر ان کی آبادی کے حساب سے پھر جتنی سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنے لوگ وہاں منتخب ہوتے ہیں اور ان کی پھر سیٹس ان کو اتنی ایوان میں مل جاتی ہیں۔ لیکن 2 سینیٹرز یہ پراپر ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک ریاست ہے وہاں سے آبادی کے حساب سے اور ان کی پھر جو سیٹیں ہیں وہ 10 ہیں، تو 2 سینٹ کی تو وہ 12 سیٹیں ہو جائیں گی، اب وہ 12 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ تو
اب جو ریاستوں کے اندر الیکٹرز ہوتے ہیں وہ ووٹ انہی کو دیتے ہیں جن کے نام پر وہ ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں اور جیت چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی پارٹی کے صدارتی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 7 ریاستیں ایسی ہیں جس میں جو سوئنگ سٹیٹس کا کردار ادا کرتی ہیں، جن میں ایریزونا ہے، پھر اس کے بعد جارجیا ہے، مشیگن ہے، اور نویڈا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، اور اس کے بعد ان کے ٹوٹل یہ 7 سٹیٹس ہیں۔ وسکونسن ہے، اور اس کے بعد ایک آدھ میرے خیال سے اور ہے۔ یہ ٹوٹل 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جن کا ووٹ جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو، یعنی کہ کم ووٹ لینے والے کو بھی صدر بنا سکتا ہے۔ تو سوئنگ ووٹس اس میں یہ ہے کہ جو یہاں کے الیکٹرز ہیں وہ کسی کو بھی یعنی کہ دونوں پارٹیوں میں سے جس کو چاہیں گے، ان کا دل کرے گا وہ اس کو ووٹ دے دیں گے۔ تو امریکہ کے اندر یہ پھر بڑا اس لیے اسے کہا گیا کہ سوئنگ سٹیٹ سے کچھ بھی رزلٹ بدل سکتی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال وہاں ہونے والی ہے، اور 1951 میں قانون بنایا گیا تھا وہاں کے امریکہ کے اندر کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں بنے گا، یعنی کہ 2 دفعہ اگر اس نے صدارت سنبھال لی ہے تو اس کے بعد وہ تیسری دفعہ نہ ہی وہ الیکشن کے لیے امیدوار ہوگا اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی، اور اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام کس کو منتخب کرتی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ویسے تو جس دن امریکہ میں انتخاب ہوتے ہیں اسی دن رات کو لیٹ نائٹ رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصوں سے 2016 ہو گیا یا پھر 2020 آ گیا، کورونا آ گیا، اس کے اندر پھر ووٹ جو ہیں وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہوا ہے۔ 24 سے 24.5 کروڑ کے قریب جو ووٹرز ہیں وہاں رجسٹرڈ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور 6.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ اب تک کاسٹ ہو چکا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے پہلے ہفتے سے، یعنی کہ نومبر سے چند ہفتے پہلے آپ کے جو ہے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ چاہے ڈاک کے ذریعے ہوں، آن لائن ہوں، کیونکہ امریکہ کے اندر جو لوگ وہاں کے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے، دوسرے شہروں میں گئے ہوئے، وہ نہیں آ سکتے، تو پھر وہ ڈاک کے ذریعے یا پھر جو ہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ووٹ جو ہے وہ اپنا کاسٹ کرتے ہیں۔ تو اب تک جو ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے ایڈوانس میں، یعنی کہ آج کے دن سے پہلے تک، وہ 6.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ وہاں کی عوام ووٹ دے چکی ہے، اور باقی جو ہیں وہ آج لوگ ووٹ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ آئے گا، اور 17 دسمبر کو پھر جو الیکٹرز ہیں وہ ایک رسمی کارروائی کریں گے، اور اندازہ تو ہو جائے گا کہ اس اسٹیٹ سے اتنے ووٹ بنے، اور یہ اس کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا کملا ہیرس کے، وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن 17 دسمبر کو جو تاریخ دی گئی ہے وہ الیکٹرز جو ہیں وہ پھر جا کر اپنا ووٹ دیں گے پریزیڈنٹ کے امیدوار کو، پھر اپنا پریزیڈنٹ منتخب کریں گے، اور پھر جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا، چاہے وہ کملا ہیرس ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ پھر 20 جنوری کو جا کر اپنے وہ تقریبی حلف برداری ان کی ہوگی، اور وہ حلف لیں گے اور اپنا پھر چارج لیں گے۔